اس کا مقصد اللہ نے امتحان قرار دیا ہے، آزمائش، کہ زندگی بھی دے دی اور پھر موت بھی اللہ عطا کرے گا۔ اب اس زندگی اور موت کے درمیان کا جو عرصہ ہے نا، جو ہم دنیا میں آئے اور اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، اس کے درمیان کے عرصہ میں اللہ چاہتے ہیں ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے بہترین کام کون کرتا ہے۔ احسن، سب سے خوبصورت کام کون کر کے آتا ہے۔ اب یہ سب سے خوبصورت کام عبادات بھی ہیں، کہ اپنی نماز خوبصورت انداز سے کون پڑھ کے آتا ہے، روزے خوبصورت کون رکھ کے آتا ہے، حج کرتا ہے کوئی تو کس طریقے سے خوبصورت انداز سے حج کرتا ہے، زکوٰۃ کتنے خوبصورت انداز سے کوئی دیتا ہے، اور جہاد کا کام، تبلیغ کا کام، تعلیم کا کام، تعلم کا کام کون کتنے خوبصورت انداز سے کر کے آتا ہے، یہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اور اسی طریقے سے حقوق العباد کے معاملات، رشتہ داروں کے حقوق کتنے خوبصورت انداز سے کوئی کرتا ہے، ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق، اساتذہ کے حقوق، شاگردوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق کون کتنے خوبصورت انداز سے ادا کر کے آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کا مقصد بتایا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، کبھی بھی اللہ کی طرف سے ہمارا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے بچپن میں کھیلنا کودنا ہے، لڑکپن اور جوانی میں تعلیم حاصل کرنی ہے، اور جب تھوڑی بہت جوانی باقی رہ گئی اور ڈھلنے لگی تو نوکری، دکانداری، کاروبار کرنا ہے، اور بڑھاپے میں پھر تسبیح پکڑ لینی ہے۔ یہ مقصد نہیں ہے اللہ کا۔ عام طور پر ترتیب یہی ہے کہ اکثر بچے ہمارے جو ہیں یہ بچپن کھیل کود میں گزارتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، سمجھ بوجھ نہیں ہوتی۔ جیسے ہی ان کو کوئی شعور آنا شروع ہوتا ہے تو ہم ان کو اسکولوں میں داخل کروا دیتے ہیں، وہ تعلیم حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور اسکولوں کے بعد یہ بچے کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، باشعور ہو جاتے ہیں۔ پھر ہر بچے کی فکر یہ شروع ہو جاتی ہے کمائی کیسے کرنی، پیسہ کہاں سے آئے گا۔ کوئی بچے سرکاری نوکریوں پر، کوئی بچے پرائیویٹ نوکری پر، کوئی بچے کی کوئی دکانداری کرتے ہیں، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو ذمہ دارہ کرتے ہیں، کوئی منڈی میں کام کر رہا ہے، کوئی آڑت پہ کام کر رہا ہے۔ ہر بندہ کمائی کے وسائل ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ بری بات نہیں ہے۔ زندگی گزارنی ہے تو معیشت کو بھی کمانا ہے، پیسہ کہاں سے آنا ہے یہ ضروری ہے۔ اور جیسے جیسے انسان اپنی عمر کی منازل طے کرتا چلا جاتا ہے، پھر اس کی شادی ہوتی ہے، اس کے اپنے بچے ہوتے ہیں، بڑھاپے کی طرف وہ اپنی اولاد کی فکر شروع کر دیتا ہے، اور یہ ایک لائف سائیکل ہے جس میں سے انسان گزر رہے ہیں۔ ہر بندہ اسی پروسیس کے تحت جا رہا ہے۔ ہمارے والدین نے اپنی زندگی اسی طریقے سے بسر کی، ہمارے بارے میں سوچا، ہم اپنی زندگی اسی طریقے سے بسر کر رہے ہیں، اپنی اولاد کے بارے میں سوچ رہے ہیں، ہماری اولادیں اپنی زندگی اسی طریقے سے بسر کریں گے اور وہ اپنی اولاد کے بارے میں سوچیں گے۔ لیکن عزیز بھائیوں، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں تمہیں یہاں پر پوچھوں گا جب میرے سامنے پیش ہوگے کہ بہترین انداز سے زندگی کون بسر کر کے آیا، بہترین انداز۔ اور بہترین انداز ہوتا کون سا ہے؟ وہ انداز جو اللہ نے اپنے قرآن مجید میں اپنے نبی کے ذریعے سے، جبرائیل امین کے ذریعے وحی نازل فرما کر بتایا ہے کہ یہ تمہاری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں ہمارے پاس تعلیمی نظام 3-4 قسم کے چل رہے ہیں۔ علم حاصل کرنا ضروری ہے، تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب کون کون سا نظام ہے؟ ہمارے پاس ایک مدارس کا نظام ہے، جس میں لوگ اپنے بچوں کو اس لیے داخل کراتے ہیں کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بنے گا، میرا بیٹا عالم دین بنے گا، اور میرا بیٹا پھر معاشرے کی اصلاح کرے گا، ایک نیکی کی زندگی بسر کرے گا۔ یہ نظام بھی نامکمل ہے۔ یاد رکھیں کہ اس وقت ہمارے پاکستان کے اندر جو مدرسے کا نظام چل رہا ہے یہ بہت ناقص ہے، اس میں بہت تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں اسکول، کالج اور یونیورسٹی کا نظام ہے، یہ بھی انتہائی ناقص نظام ہے۔ اب ناقص کیسے ہیں؟ میں نے خود الحمدللہ کالج کی بھی تعلیم حاصل کی ہے، مدرسے کی بھی تعلیم حاصل کی ہے۔ جب ہم کالج میں پڑھتے تھے، گورنمنٹ کالج ساہیوال میں پڑھتے تھے، وہاں پر بچوں کا ذہن پتہ کیا بن جاتا ہے؟
کہ کون سی اچھی نوکری کرنی ہے، کیا بزنس کروں گا، ڈی پی او بنوں گا، ڈی سی او بنوں گا، مقابلے کے امتحان دوں گا، انجینئر بن جاؤں گا۔ بڑے بڑے خواب کالجز میں بچوں کو دکھائے جاتے ہیں، کس لیے؟ کہ نوکری اچھی ہو اور پیسہ زیادہ ہے۔ ان میں سے اکثریت ایسی ہوتی ہے جن کا دین سے تعلق ہی کوئی نہیں ہوتا، ان کو دین کی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ پڑھایا ہی نہیں جاتا۔ پہلی جماعت سے لے کر بی اے تک اسلامیات لازمی کا ایک مضمون ہے جو تھوڑا سا پڑھایا جاتا ہے، اور وہ بھی نمبروں کی خاطر کہ 50 نمبر کی یا 100 نمبر کی اسلامیات پڑھنی تم نے۔ بچے اس نیت سے اسلامیات اسکولوں میں نہیں پڑھ رہے ہوتے کہ ہم نیک بنیں گے، اور نہ ہی اسکولوں کے اور کالجز کے اساتذہ اس نیت سے پڑھا رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے نیک بننا ہے۔ باقاعدہ کالجز کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو اس طریقے سے تیاری کرواؤ کہ ان کے امتحانوں میں نمبر اچھے آ جائیں۔ اب دیکھیں جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہمارے ملک کے ہیں، ان کے اندر جتنے بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہوں نے 14 سال اسلامیات پڑھی ہوئی ہے۔ ہمارے پاک بدن کے ڈی سی او صاحبہ نے بھی 14 سال اسلامیات پڑھی، ہمارے ڈی پی او صاحب نے بھی 14 سال اسلامیات پڑھی ہے، ہمارے پاک بدن کے جو انجینئر ہیں انہوں نے بھی 14 سال اسلامیات پڑھی ہوئی ہے، ہمارے پاک بدن کے جتنے بھی پروفیسر ہیں، اساتذہ ہیں، انہوں نے 14 سال اسلامیات پڑھی ہوئی ہے، ہمارے کالج پاک بدن کے جتنے ڈاکٹرز ہیں ان سب نے اگر ایف ایس سی تک پڑھی ہے تو 12 سال پڑھی ہے، اور اگر میڈیکل میں بھی اسلامیات پڑھی تو پھر 14-16 سال انہوں نے بھی پڑھی۔ اچھا، یہ سارے اسلامیاتیں پڑھنے والے تھے، سیکھنے والے نہیں تھے، سب نے اسلامیات پڑھی، نمبر بھی 50 میں سے 50 لیا ہوگا، 100 میں 100 نمبر لیا ہوگا، لیکن کیا ہے، سرکاری اسپتال کے اندر ڈاکٹر ناکام ہو کر بیٹھا ہوا ہے، پرائیویٹ کلینک پر کامیاب ہے، ہمارے ڈی سی او ڈی پی او ناکام ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ افغانستان کا ان پڑھ جس نے سی ایس ایس نہیں کیا ہوا تھا، وہاں کا گورنر لوگوں کو زیادہ انصاف فراہم کر رہا ہے ان کی نسبت، وہاں کا بندہ زیادہ ایمانداری سے کام کر رہا ہے ان کی نسبت۔ کیوں؟ اس نے سی ایس ایس تو نہیں کیا ہوا۔ پاکستان کی بڑی ڈگری ہے، سب سے بڑی ڈگری سی ایس ایس، کہ وہ لوگ کرتے ہیں تو آفیسر بنتے ہیں، کوئی ڈپٹی کمشنر بنتا ہے، کوئی اے سی بنتا ہے، کوئی ڈی سی بنتا ہے، کوئی ڈی پی او بنتا ہے، بڑے بڑے عہدوں پر بیوروکریسی آتی ہے۔ ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، بربادیاں ہو گئیں ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر، یہ لوگ جو اسلامیاتیں پڑھتے رہے تھے اور جو ان کو پڑھاتے رہے تھے، نمبروں کا چکر۔ اچھا، اب ایک بندہ سوچتا ہے کہ نہیں 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 بھائی میری تو اولاد بیکار ہو جائے گی، میں نے کیا لینا اسکول کالج اور یونیورسٹی سے، میں اپنے بچے کو دین کی تعلیم دلواتا ہوں، مدرسے بھیجتا ہوں۔ تو مدرسے بھی بچوں کو بیکار کر کے باہر نکال رہے ہیں، یہ حقیقی بات ہے۔ بخاری شریف پڑھے ہوئے لڑکے، جب ہم آخری سال میں تھے ہم نے ترجمہ قرآن مجید بھی پڑھ لیا، بخاری مسلم ترمذی نسائی بھی پڑھ لی۔ اب آخری سال میں لڑکوں کی پریشانی پتہ کیا ہوتی ہے کہ یار اب کمائیں گے کہاں سے، کسی مسجد کو ڈھونڈیں گے، کوئی مدرسہ ڈھونڈتے ہیں۔ ان مدارس نے بیکار نسل معاشرے کے لیے دی کہ وہ معاشرے کا کوئی کام کرنے کے قابل نہیں لوگ ہوتے۔ یقین مانیے مدرسے کے پڑھے ہوئے بچے کو آپ بٹھائیں نا کسی حساب کتاب کی دکان پر، وہ کہے گا کہ میں تو دین جانتا ہوں، مجھے کیا پتہ اکاؤنٹس کیا چیز ہوتی ہے۔ آپ بٹھا دیں اس کو کسی انجینئر کے پاس، وہ کہے گا کہ مجھے تو علم نہیں ہے۔ آپ کسی اسکول میں جاب دلوانے کے لیے بھیج دیں کہ بھائی دین پڑھا ہوا بچہ ہے، اس کو دفتر کی کوئی نوکری دے دو، وہ کہیں گے کہ بھائی تمہیں کمپیوٹر کی کوئی چیز آتی ہے؟ مدرسہ اس کو گناہ سمجھتا رہا کہ کمپیوٹر پہ کیوں سکھائیں اس کو۔ یہ تعلیم دینا حق بنتا تھا مدرسے کا، اس نے اس کے قیمتی 8-10 سال لیے، ایک بچے کے 10 سال لے کر اس کو بخاری مسلم پڑھا کر اب آپ کو میں نیا سیٹ لے کر دے دیتا ہوں قرآن مجید کی تفسیر کا، ایک نیا سیٹ لے دیتا ہوں بخاری مسلم کا۔ کیا انہوں نے ہمیں کما کر دینا ہے پیسہ؟ کمائی کے ذریعے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کتابوں کے ذریعے سے پیسہ کماتے تھے، دین کے ذریعے سے پیسہ کماتے تھے۔ آج پاکستان کا خطیب جس کا نام ملکی لیول کا ہے، آپ بلواؤ نا اس مسجد میں اس کو، ایسا خطیب جس کو پورا ملک جانتا ہو، وہ مفت نہیں آئے گا، پیسے مانگے گا کہ بھائی اتنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دو، گاڑی کا پٹرول اتنا ہے، پھر میں آتا ہوں تمہارے پاس، آ جاؤں گا جمعہ پڑھانے، اشتہار اشتہور اچھے لگوا دو، نام و نمود بھی اچھا ہو، مشہوری بھی اچھی ہو، پیسہ بھی اچھا ہو اور دیسی کھانا ہو۔ اللہ کے نبی اور صحابہ کرام ایسے نہیں کرتے تھے۔ نعت خواں لوگ مجلسیں کرواتے ہیں نعت خوانی کی، ربیع الاول آنے والا دیکھیے گا نعت خوانی شروع ہو جائے گی،
بلوائیں کسی ملکی نام کو بڑا، اس کو کہیں کہ جی میں غریب سا بندہ ہوں، ایک مجلس رکھ لیا ہو، نعتیں پڑھنی، کروانا پڑے گا کم از کم 1,00,000 روپے جمع اکاؤنٹ میں پہلے۔ قاری قرآن، بڑے بڑے قراء ملکی نام ہیں، آپ کسی بڑے قاری کو جو نیشنل لیول کا بلوا لیں پاک پتن، پیسے لیے بغیر نہیں آئے۔ اگر دین پڑھنے کے بعد ہمارا مقصد صرف یہ ہونا ہے کہ میں نے پیسہ اسی دین کے ذریعے سے کمانا ہے، تو بھائی یہ مدرسے نے غلط سوچ بنا دی ہے، یہ سوچ نہیں تھی۔ لوگ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جی وہ کسی علاقے میں صحابہ کرام گئے تو اس علاقے کے اندر ان لوگوں نے مہمان نوازی نہ کی، تو جب مہمان نوازی نہ کی تو رات کو اس قبیلے کے سردار کو کسی سانپ یا بچھو نے ڈس لیا، تو وہ لوگ بھاگتے ہوا، شور ہوا قبیلے میں، انہوں نے کہا کہ کیا تم میں سے کوئی بچھو یا سانپ کے ڈسنے کا علاج جانتا ہے؟ تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے غالباً، یا کوئی اور صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں علاج۔ وہ گئے، انہوں نے کہا کہ میں تم سے اتنی بکریاں لوں گا، علاج میں جانتا ہوں۔ تو صحابہ کرام میں سے ایک گروہ ایسا تھا جو حیران ہوا کہ کیا اللہ کے کلام پر تم اجرت لوگے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں میں لوں گا۔ انہوں نے جا کر سورۃ الفاتحہ کا دم کیا، یہ صحیح حدیث ہے، اور ان کو شفا ہو گئی، انہوں نے پھر وہ بکریاں دی۔ کہتے ہیں دیکھو جی یہ دلیل مل گئی کہ ہم قرآن پر اجرت لے سکتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اس پر بڑی بحث ہے، مسلمان بھائیوں سے نہیں لی اجرت، وہ مہمان نواز نہیں تھے جن سے اجرت انہوں نے مانگی ہے، انہوں نے دھتکار دیا تھا کہ جاؤ باہر بیٹھو، ہم تمہاری مہمان نوازی نہیں کریں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ ان کا علاج بھی ہم ایسے نہیں کریں گے۔ نمبر 2، نبی کریم نے ان صحابہ کی یہ تربیت ہی نہیں کی تھی کہ میں تمہیں حدیثیں سکھا رہا ہوں، میں تمہیں تلاوت قرآن مجید سکھا رہا ہوں، اس کو جاؤ بیچو اور تم جا کر پیسہ کماؤ۔ یہ دین تو سکھایا تھا زندگی بسر کرنے کے لیے اور اس کی لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے۔ ایک واقعہ اگر کوئی ایسا ملا ہے تو تاجر صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف دم کر کے پیسے لیا کرتے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے مالدار تھے، غنی تھے، کیا وہ قرآن کی تلاوت کر کے پیسے کماتے تھے؟ عزیز بھائیو، یہ سوچ غلط ہے۔ ہمارے یہاں اس وقت عالم دین کی وہ عزت نہیں ہوتی جو کسی عام سرکاری ملازم کی ہوتی ہے۔ کیوں نہیں ہوتی؟ وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ نظریہ یہ ہے کہ مانگنا ہے، ہر طرف چندہ، پیسے دے دو، چندہ دے دو، یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے۔ اور بھائی وہ دینے والے بھی تو تھے نا صحابہ کرام، کیوں نوبت آتی ہے بجلی کے بل کے پیسے آپ سے مانگنے کے لیے کہ بھائی مسجد کا بل 3,000 آیا جی حصہ ڈالیں؟ نظر نہیں آتا ہر مسلمان کو کہ اللہ کے گھر کا کام ہے، میں خود حصہ ڈالوں؟ یہ شوق خود سے پیدا ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن لوگوں سے مانگا ہے نا، یہ وہ لوگ تھے جن کی تربیت ہو چکی ہوئی تھی، جو ہم ذہن بن گئے تھے، ان کو پتہ تھا کہ دین کے نام پر خرچ کرنا، لوگ خود بخود آ کر ڈھیر لگا دیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی میری طرف سے قبول فرمائے۔ ہم وہ سوچ بنانے میں ناکام ہو گئے۔ ہمارے علماء کرام معذرت کے ساتھ، ہم تو لوگوں کو ہر نماز پر صف درست کرنے کا طریقہ بتاتے رہتے ہیں، ہم صف تک نہیں درست کروا سکے۔ پتہ ہے نماز پڑھنی ہے، سیدھے کھڑے ہونا ہے، مل کے کھڑے ہونا ہے، کس کو نہیں پتہ ہے؟ کہہ رہے ہوتے ہیں بھی صف درست کر لو۔ ہم موبائل فون کی ٹون نہیں بند کروا سکے، اعلان ہو رہے ہوتے ہیں بھائی موبائل فون کی آواز بند کر لیں۔ پتہ نہیں ہے نمازی کو کہ یار یہ مسجد کے آداب کے خلاف چیزیں ہیں، میں مسجد میں داخل ہو رہا ہوں موبائل بند کر لوں، کوئی آدھے گھنٹے کے لیے جمعہ پڑھنا جا رہا ہوں، چلو میری مجبوری اگر نہیں ہے تو موبائل گھر رکھ کے آ جاؤ۔ اب میرے پاس بھی موبائل ہے، آپ کے پاس بھی موبائل ہے، میرا نہیں خیال کہ پورے خطبہ جمعہ میں ہم کال کریں گے یا سنیں گے، ہم صرف جمعے کے ٹائم اپنے آپ کو وقت دے رہے ہیں۔ تو جب پتہ بھی ہے کہ 30 منٹ میں نے نہ کال سننی ہے نہ کرنی ہے تو گھر رکھ کر آ جائیں۔ اور اگر کوئی کاروباری آدمی ہے، کسی کا معاملہ ایسا ہے کہ مجھے کوئی ایمرجنسی کال بھی آ سکتی ہے، رکھ لے اس کو، موبائل کو ذرا سائلنٹ پہ لگا دے۔ قوم کی تربیت نہیں کر پایا مدرسہ، حافظ قرآن نکلے ہوئے خود علماء کرام جو اساتذہ ہیں۔ میں نے اپنے اسکول کے اندر ایک عالم دین کو باقاعدہ اسلامیات کے لیے رکھا کہ آپ جی اسلامیات پڑھائیں۔ اب دیکھیں نا، جس نے باقاعدہ دنیاوی علم نہیں نہ پڑھا، وہ دنیا کے اندر چلنے کی حیثیت ختم کر بیٹھتا ہے کہ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں اسکول کے اندر اہل حدیثوں کے بچے بھی آنے ہیں، اسکول کے اندر بریلوی مسلک کے بچے بھی آنے ہیں،
اسکول کے اندر اہل تشیع پاک پتن میں رہتے ہیں، ان کے بھی آنے، ہمارے پاک پتن میں عیسائی بھی لوگ رہتے ہیں، ان کے بچے بھی اسکول میں پڑھنے آنے۔ آپ نے اپنی دعوت کا انداز ایسا رکھنا ہے کہ کسی دین کسی مذہب پر ڈائریکٹ چوٹ نہیں پہنچانی آپ نے، کہ یہ مشرک ہے، یہ بدعتی ہے، یہ کافر ہے، اس طرح کا کام نہیں کرنا۔ آپ نے اپنا دین بیان کرنا ہے۔ چھوٹے بچے ہیں، ان کو تو شعور بھی نہیں ہے نا ابھی۔ میں خود سن 2000 میں اہل حدیث ہوں، 1999 تک تو میں تو خود بریلوی تھا، مجھے تو کسی نے نہیں کہا کہ تم نے یہ مسلک قبول کرنا ہے، یہ چھوڑ دینا۔ جب خود کالجز میں گئے، پتہ لگا کہ کتابیں خود پڑھنے کا شوق پیدا ہوا، تو دل مطمئن ہونا شروع ہو گیا کہ نہیں یار یہ درست رستہ ہے۔ میرے والد صاحب کو لوگ جا کر کہا کرتے تھے تمہارا پتر وابی ہو گیا ہے۔ میرے والد صاحب گاؤں کے نمبردار ہیں، ذمہ دار ہیں، وہ مجھے کہتے کہ تم کیا کرتے ہو؟ وہ لوگ مجھے آ کر بتاتے ہیں کہ وابی ہو گیا تھوڑا چھوڑ، کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا ابا جی میں تو کوئی نہیں ایسی بات کرتا، نماز ہی پڑھ چھوڑتے، بلکہ پہلے نہیں پڑھتے تھے اب پڑھنی شروع کر دی۔ میں نے ایک دن ان کو نا ٹی وی پر تراویح چلتی تھی حرم کعبہ کی، رمضان المبارک میں تراویح آیا کرتی تھی۔ میں نے کہا جی میرے اوپر اعتراض یہ گاؤں والے کرتے ہیں کہ جب رکوع میں جاتا ہے نا، رکوع سے اٹھتا ہے تو ایسے رفع الیدین کرتا ہے، ایک یہ اعتراض کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ نا یہ تراویح دیکھیے گا، اگر اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر امام کعبہ یہ رفع الیدین کر رہا ہے نا، تو اللہ نے اپنے اس مصلی پر کسی غلط بندے کو نہیں کھڑا کیا ہوا، یہ مسجد ہے نا، جماعت کی ہے، جو اس کے منتظمین ہیں، کوئی بندہ بھی بازار سے اٹھے آ کر یہاں پر خطبہ جمعہ پڑھا کر دکھا دے، جماعت کروا کے دکھائے، ساری کمیٹی انتظامیہ کھڑی ہو جائے گی کہ بھئی تمہیں کس نے کہا یہاں پر آنے کو۔ ہر مسجد کا ایسے نظام ہے، کوئی بریلوی کسی اہل حدیث مسجد میں نہیں جا کر امامت کر رہا، اور کوئی اہل حدیث کسی سنی کی مسجد میں امامت نہیں کر سکتا، کیونکہ وہاں کے لوگوں نے مصلی سنبھالے ہوئے ہیں۔ اچھا اللہ اور اللہ کے رسول کا مصلی اتنا ہی لاوارث ہے کہ جو مرضی وہاں پر بعد عقیدہ آ کر کھڑا ہو جائے، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے برگزیدہ بندے ان مصلوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، انہوں نے رفع الیدین کیا۔ میں نے والد صاحب کو دکھایا کہ دیکھیں جی یہ ہاتھ اٹھا رہا ہے، لوگ مکھیاں مارتے ہیں، بت ہوتے تھے بغلوں میں، پتہ نہیں کیا کیا کہانیاں بنا چھوڑی اللہ کے اس نبی کی سنت کو ختم کروانے کے لیے۔ نہیں عزیز بھائیو، خود مطالعہ کریں، نہ لگے کسی مولوی کے پیچھے۔ آپ کہیں نا جو کرتا ہے بھائی دلیل تو دو، کہاں کیوں ایسے عمل کرتے ہو؟ سوال کرنا حق بنتا ہے، اعتراض کرنا حق نہیں ہے۔ جو نہیں کرتا اس کو بھی سوال کرنا حق ہے ہمارا، اعتراض کرنا حق نہیں ہے۔ وہ کئی دفعہ کئی سنی بیچارے ہمارے دوست بھائی جب کسی اہل حدیث مسجد میں چلے جائیں نا، تو وہ بڑا غور سے اس کو گورنا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھو یہ رفع الیدین نہیں کر رہا۔ وہ پریشان ہوتا ہے کہ سارے مجھے ہی دیکھے جا رہے ہیں۔ اسحاق بدر صاحب یہ البدر اسکول والے میرے دوست ہیں، میرے ساتھ ایک دفعہ ایک مسجد میں سبز پگڑی باندھتے، تو وہ گئے تو سارے حیران ہو گئے کہ یہ ہماری مسجد میں کیسے آ گئی۔ ان المساجد للہ، مسجدیں اللہ کی ہیں، کسی مسلک کی نہیں ہیں۔ یہ جب تک ہم مسجدوں پہ ٹھپے لگا کے رکھیں گے نا کہ یہ میری ہے، یہ فلاں مسلک کی ہے، تو پھر ایسے ہی امت بڑھتی رہے گی۔ خانہ کعبہ میں جا کر سارے ایک نہیں ہو جاتے، شیعہ بھی اسی امام کے پیچھے ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھ رہے ہیں، دیوبندی بھی وہیں پر امام کے پیچھے کھڑا ہے، بریلوی بھی وہیں پہ کھڑا ہوا ہے، اہل حدیث بھی وہیں پہ کھڑا ہوا ہے۔ ادھر تو سب کا حج ہو جاتا ہے۔ یہاں پاکستان میں مسجدوں کے دروازوں پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ جی فلاں مسلک کی مسجد ہے، اس میں دوسرے مسلک کا داخلہ منع ہے۔ عجیب حرکت ہے، مسلک کسی کے باپ کی ہے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر میں کوئی کسی کو نہیں روک سکتا۔ اور اس کی بہت بڑی دلیل، نجران کا ایک وفد عیسائیوں کا نبی کریم سے ملاقات کے لیے آیا، مباہلہ کرنے کے لیے، بحث کرنے کے لیے دین پر، تو نبی کریم نے ان کو مسجد نبوی میں جگہ دی اور ایک کونا دیا کہ وہاں پر آپ اپنی عبادت کرو۔ مسجد نبوی کے اندر عیسائیوں کے وفد کو رہائش بھی دی کہ یہاں پہ رکیں اور آپ اپنی عبادت بھی یہاں پہ کرتے رہیں، نہیں منع کیا۔ ایک بدو دیہاتی اس نے مسجد نبوی کے اندر آ کر پیشاب کر دیا، صحابہ کرام اٹھے اسے بھگانے کے لیے، آپ نے فرمایا واپس آ جاؤ۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو وہ خود چل کر آ گیا، یا رسول اے محمد کیا ہوا ہے؟ یہ آپ کے بندے میری طرف بھاگنے لگے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ عبادت کی جگہ ہے، یہاں پر اس کو پلید نہیں کرتے ہوتے۔ اخلاق کتنا ہے، کوئی آ کر یہاں کرے تھوک پھینک کر دیکھے مسجد میں، سارے ٹوٹ پڑیں گے۔ ہم ہر معاملے میں جذباتی ہو جاتے ہیں، ہر معاملے میں لڑنے جھگڑنے اور گریبان پکڑنے کو چلتے ہیں۔ یہ دین نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی کی سیرت ہی نہیں ہے۔ تو مدرسے نے باقاعدہ کیا کام کیا کہ دنیا نہیں سکھائی میرے بچے کو، دین سکھایا، بڑی اعلیٰ ڈگری دے دی، کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کو سلیقہ سکھانا تھا
کہ دنیا کے اندر کیسے چلنا ہے۔ تو میں وہ استاد کی بات بتا رہا تھا، انہوں نے جا کر جو مسلک بازی کا کام شروع کیا، وہ اگلے دن والدین دفتر میں کہ سر جی ایک ساڑھے بچے نہ کی قصور کیے اسی داخل کرواتے رہے، غلطی انہوں نے۔ میں نے اس ٹیچر کو بلوایا، میں نے کہا دیکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، حکمت اور اچھی واضح و نصیحت کے ساتھ اللہ کی طرف بلواؤ۔ شراب حرام ہے، اسلام میں شراب حرام ہے، اللہ کہہ دیتے نا کہ آج سے تمہارے اوپر شراب حرام ہے، خبردار کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ 6 سالوں میں اللہ نے شراب حرام کی ہے، 2 سال بعد حکم نازل ہوتے رہے۔ پہلی دفعہ کیا فرمایا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے صحابہ جو نشہ کرتے ہو نا، شرابیں پیتے ہو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جانا، تمہیں پتہ ہی نہیں ہوگا۔ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے شراب پی اور جماعت کروانے لگے نماز کی، تو کل یا ایھا الکافرون سورت پڑھ رہے تھے۔ اب جہاں پر لا آتا ہے نا، لا اعبد ما تعبدون، وہ لا چھوڑ دیا، سارے کا سارا ترجمہ بدل جاتا ہے۔ کل یا ایھا الکافرون تھا لا اعبد ما تعبدون، انہوں نے پڑھا اعبد ما تعبدون، کہ میں بھی انہی کی عبادت کرتا ہوں جن کی تم کرتے ہو، وہ تو بتوں کی کرتے تھے۔ ولا انا عابد ما عبدتم، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو میں ان کی عبادت نہیں کرتا، انہوں نے لا وہاں بھی نہیں پڑھا۔ وعابد ما عبدتم، کہ جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی تم کرتے ہو، اور جس کی تم کرتے ہو اس کی میں کرتا ہوں۔ اللہ نے حکم نازل فرمایا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اب صحابہ کرام کے پاس 2 رستے تھے کہ یا نشہ چھوڑ دیتے یا نماز چھوڑ دیتے۔ نماز نہیں چھوڑ سکتے تھے، نشہ چھوڑ دی۔ پھر 2 سال بعد فرمایا کہ اس میں کچھ فائدے بھی ہیں کچھ نقصان بھی ہیں۔ شراب میں اس کی تجارت کرتے ہو تمہیں پیسہ ملتا ہے، ایک اندیکھی سی طاقت، کیونکہ جو ہمارا دماغ ہے نا یہ ہماری طاقت کو کنٹرول کرتا ہے۔ اللہ نے یہ جو دماغ دیا ہوا ہے نا یہ ہمیں غصے کے وقت روکتا ہے کہ نہیں اس کا یہ نقصان ہو جائے گا، رشتے کی پہچان کرواتا ہے کہ تمہیں شدید غصہ آ رہا ہے رک جاؤ، یہ باپ ہے، یہ ماموں ہے، یہ چچا ہے، غصے کا اظہار نہیں کرنا۔ جب انسان شراب پی لیتا ہے نا اس کا دماغ معاف ہو جاتا ہے، پھر وہ سامنے کسی رشتے کو بھی نہیں دیکھتا کہ کون کھڑا ہو، گالم گلوچ عام ہو جاتی، قتل عام تک بات چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تدریجاً، اور جب آخری حکم نازل ہوا نا کہ اب شراب تمہارے اوپر حرام کر دی گئی ہے، جوا، شراب، پانسے کی تیر، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، یہ سارا حرام ہے۔ مدینے کی گلیوں میں نا لوگوں نے شراب ایسے بھائی جیسے سیلاب آ رہا ہوتا ہے۔ تدریجاً، آہستہ آہستہ ہم ایک ہی دن میں بٹھا کر اتنی تبلیغ کر چھوڑتے ہیں کہ وہ بندہ اگلے دن مسجد بھی نہیں آتا کہ نہیں بھائی اتنا کام مجھ سے نہیں ہوتا۔ اس کو قائل کرنا ہے، پہلے دین کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پیدا کرنی ہے۔ جب کسی شخص سے محبت ہو جاتی ہے نا بندے کا دل کرتا ہے میں اس کے پاس بیٹھوں، بندے کا دل کرتا ہے میں اس کی بات کو سنوں، بندے کا دل کرتا ہے جیسے وہ کہتا ہے میں ویسے کروں۔ ابھی تو ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو دل میں نہیں بٹھا سکے۔ دعویٰ ہے کوئی نہیں، دعویٰ ہے محبت ہے نہیں۔ اگر محبت ہوتی انسان اپنے محبوب کو زیادہ سے زیادہ وقت دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اپنے محبوب اللہ اور اس کے رسول کو وقت دینے کی کوشش نہیں کرتے۔ جمعہ پڑھ لیا 6 دن بیت جاتے ہیں کہ چلو جی ایک ہفتہ تو گزرے گا نا۔ ہفتہ وار محبت اللہ کو نہیں چاہیے، اللہ کے رسول کو ہفتہ وار محبت نہیں چاہیے، رمضانی محبت نہیں چاہیے کہ رمضان میں نیک ہو جائیں گے، 12 ربیع الاول والی صرف محبت نہیں چاہیے، 10 محرم والی محبت نہیں چاہیے۔ جب اللہ کے نبی نے ہر لمحے اپنی امت سے محبت کی ہے، پتھر کھائے، بیٹیوں کو طلاقیں دلوائیں، گھر چھوڑا، ہجرت کی اس امت کی خاطر، تو ہم بھی اس ویسا ہی بدلہ دیں نا، محبت کا بدلہ محبت سے دیں۔ تو عزیز بھائیوں بے شمار باتیں ایسی، بچوں کی تعلیم کے حوالے سے نا بہت فکر مند ہو جائیں۔ یا تو صرف ہم اس کو مسیطڑ بنا کر معاشرے کے لیے بیکار کر دیں گے، یا صرف دنیا داری سکھا کر عہدہ بے شک جتنا مرضی بڑا آ جائے گا، آپ کا بیٹا ڈی سی او ڈی پی او لگ جائے گا، آپ کا بیٹا انجینئر بن جائے گا، آپ کا بیٹا کوئی ملک کی کسی بڑی پوسٹ پر چیف آف دا آرمی اسٹاف لگ جائے گا، لیکن وہ اتنا بدبخت ہو جائے گا کہ اس کو غریب کا احساس ختم ہو جانا ہے۔ وہ صرف اور صرف اپنا پیٹ پالنے کی کوشش کرے گا، وہ رشوت کو برا نہیں سمجھے گا، وہ سود کو برا نہیں سمجھے گا، وہ کہے گا میں تعلیم یافتہ ہوں۔ یہ ڈاکٹروں کے اور وہ اساتذہ جو سرکاری نوکریاں لیتے ہیں
اور پرائیویٹ اکیڈمیز پڑھاتے ہیں، ان کے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل چکا ہوا ہے۔ مر رہا ہو کوئی، آپریشن نہیں کریں گے جب تک آپریشن کی فیس جمع نہ کروا دیں۔ نہیں جی نہیں، اتنی فیس جمع کروائیں۔ ہسپتالوں میں ڈیروں غلط ٹیسٹ لکھ کر دیے جاتے ہیں جو اس سے ریلیونٹ ہی نہیں ہوتے۔ بندے کی بیماری کی 2 میڈیسن ہیں، آپ لاہور چلے جائیں بڑے کسی پروفیسر پر، وہ شاپر بھر کر دوائیوں کا آپ کو کبھی بھی نہیں دے گا۔ کسی کو اگر ایسا واقعہ پیش آیا ہے، لاہور کے کسی پروفیسر کے پاس جائیں، آپ کو 10 بیماریاں ہوں گی، 3 سے 4 گولیاں ہوتی ہیں میڈیسن کی، جو سمجھتا ہے اس چیز کو۔ آپ ادھر کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، انہوں نے 2 شاپر بھرے ہوئے نا، اتنے بڑے دینے ہوتے ہیں کہ لو بھی تمہارا علاج، اس میں کوئی ایک دوائی اس کی بھی ہوتی ہے، ساتھ ملٹی ویٹامن بھی ڈالے ہوتے ہیں، جس سے ان کو انسینٹو مل رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اتنی دوائی سیل کروا دو، تمہیں یہ پورشن پکا بنوا دیں گے، گاڑی مل جائے گی، فلاں بائک مل جائے گی، فلاں چیز مل جائے گی۔ تو یہ اسی چکر میں ہر کو لگاؤ۔ تو عزیز بھائیو، ہم نے دین بھی سیکھنا ہے، ہم نے دنیا بھی سیکھنی ہے۔ اپنے بچوں کو کسی ایک نظام کے اندر نہیں رکھنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب مسلمانوں کو نبی کریم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ میں نہیں کرنی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ عزیز بھائیو، یہ 26 اگست بروز سوموار بعد نماز مغرب جامع مسجد رابعہ، یہ اربن ایریا اسکول کے پاس ہے، جھگیا کندن لال والی سائڈ پہ، تو وہاں پر مولانا یوسف ربانی صاحب تشریف لا رہے ہیں سرگودا سے، تو ان کا درس قرآن ہے، تو شوق رکھتے ہیں، تو مغرب کے بعد ہے، دکانداری سے، نوکری سے بھی انسان فارغ ہو جاتا ہے، تو یہ دین کے جو دروس ہوتے ہیں ان میں وقت دیا کریں، قرآن کا درس ہو، حدیث کا درس ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے ہمارے امام گزر چکے ہیں نا، جو بڑے بڑے جن کا نام آج سنتے ہیں، جب ان کے درس ہوا کرتے تھے نا، تو لوگ میلوں پیدل سفر کر جایا کرتے تھے، جا کر ان کا درس سننا ہے قرآن کا۔ آج علماء ہمارے پاس آتے ہیں، ہم نہیں جاتے سننے کے لیے۔ تو یہ 26 اگست بروز سوموار بعد نماز مغرب رابعہ مسجد میں درس ہے۔ دوسری میں آپ سے ایک گزارش یہ کروں گا، دیکھیں معاشی حالات سے ہر بندہ پریشان ہے، کوئی جتنا بھی مالدار ہے نا، اس کے اس لیول کے مسائل ہیں، غریب کے حساب سے مسائل ہیں، امیر کے حساب سے مسائل ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ مال دینے سے رزق بڑھتا ہے۔ یہ جو عام اپیلیں ہوتی ہیں نا کاموں کے لیے، مسجد کا کام، مدرسے کا کام، مجاہدین کے لیے، فلسطین کے لیے، ایک ذہن بنائیں کہ اللہ نے مجھے جتنا عطا کیا ہوا ہے نا، اس میں سے ایک مختصر حصہ میں اللہ کے نام پر خود بخود کیا کروں گا، روزانہ کروں گا، ہفتہ وار کروں گا، ماہانہ کروں گا، سالانہ کروں گا۔ آمدنی کے مختلف ذرائع ہیں، کچھ لوگ ہیں جو روزانہ کی کمائی کرتے ہیں، جیسے دکاندار ہو گیا، مزدور ہو گیا، مزدور کی مزدوری 1000 روپے چل رہی ہے، وہ اپنے آپ کو غنی بنائے، 10 روپے دے دے اللہ کے نام پہ کہ میں غریب بھی ہوں نا تو میں 10 دوں گا، میں 50 دوں گا، میں 100 دوں گا۔ اگر اس کی 990 سے پوری نہیں نہ پڑے گی تو اوپر سے 10 بھی نہیں پڑے گی۔ اگر کوئی بندہ ہفتہ وار روزی کماتا ہے، وہ ہفتے بعد اپنا کچھ حصہ دے دے اللہ کے نام پہ۔ کسی کی ماہانہ تنخواہ ہے، وہ ماہانہ دے، سرکاری ملازم ہے، پرائیویٹ ملازم ہے، وہ اپنی تنخواہ 10-12 ہزار میں سے 1000 روپے دے دے اللہ کے نام پہ۔ کوئی سالانہ ذمہ دارہ کرتا ہے، فصل ہے، وہ عشر بھی دے زمین کا، اور ویسے بھی اللہ نے عطا کیا ہوا ہے، وہ کہے میں نے دینا ہے۔ کبھی بھی مسجد کے ممبر سے صدا نہ لگے کہ ہمیں ضرورت ہے جی ہمارے ساتھ تعاون کرو، خود بخود تعاون کریں۔ ہم مسلم معاشرہ ہے، ہم مسلمان ہیں، یہ مساجد اللہ کے قلعے ہیں، اللہ کے گھر ہیں، اس کی ضروریات ہوتی ہیں۔ وہ میں نے ایک پوسٹ پڑھی، دیکھیں مسجد آپ کو اچھا ماحول صاف ستھرا دے رہی ہے، صفیں دے رہی ہے، کارپیٹ دے رہی ہوتی ہے، پنکھے چل رہے ہوتے ہیں، ٹوٹیوں کا نظام ہوتا ہے، کچھ ایسے، نماز آپ کی ہے، حساب آپ سے ہونا ہے، حساب مجھ سے ہونا ہے، تو پڑھنی تو پڑے گی۔ اب اگر کوئی ایک نظم بن جاتا ہے
کہ یار صاف ستھرا ماحول، پانی سردیوں میں گرم پانی، گرمیوں میں سرد پانی، کولر پینے کا پڑا ہوا ہے، مصلے اچھے بچھے ہوئے ہیں، صفحے بہترین ہیں، اے سی لگے ہوئے ہیں۔ اب جیسا ہم جہاں پر نماز پڑھتے ہیں اس کی خدمت کرنا شروع کر دیں کہ یار میری مسجد ہے، میرے لیے نماز ہے، تو میں نمازوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں۔ تو یہ تعاون نہ خود بخود کیا کریں، رزق بڑھے گا، اللہ راضی ہوں گے، اور یہ صدقہ جاریہ رہے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ۔